السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلافی نوٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتین، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے بابر روان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ناظرین، پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے، بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، آج سارا دن اس پر آپ خبریں سنتے رہے۔ کل فیصل آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کل کوئی جھگڑا ہوگا؟ دمادم مس کل اندر ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ہم کچھ دکھانا چاہتے، یہ دیکھیے گا۔ شاہ فرمان صاحب ان کا وہ کمپین کر رہے ہیں، اپنے ایریاز میں اناؤنسمنٹ کروا رہے ہیں کہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ محترم عمران خان صاحب، آپ کو تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسپن بال ہمیں بھی کرنی آتی ہے، اور گوگلی ایسی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے یہ ڈرون ڈرامہ جو ہے، یہ یہودی ایجنڈا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ قومی انتشار پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اپنے رویے کی وجہ سے تحریک انصاف کی بجائے تحریک دھاندلی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کا سونامی جو تھا وہ الیکشن میں بھی جو ہے وہ فیصل آباد میں آ کے ہی غرق ہوا تھا، اور اب بھی سونامی جو ہے وہ آ کے فیصل آباد میں ہی جو ہے وہ ڈوبے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان لوگوں کو ووٹ دیے جنہوں نے طاقت آپ سے لی اور جا کے طاقت صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کی۔ میں نواز شریف اور اس خاندان کو بتاتا ہوں، یہ ملک تمہارا جاگیر نہیں ہے۔ میاں جی نہیں، ایک کہانی مک گئی ہے۔ زرداری تیار ہو جاؤ، 21 تاریخ کو عمران اور تحریک انصاف لاڑکانہ آ رہی ہے۔ ایک انسوئنگر کرنے لگا ہوں، یہ جو زرداری اور نواز شریف کی پارٹنرشپ ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گا۔ اوپر سے لڑائی، اندر سے بھائی بھائی، مفادات ایک ہیں، دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، دونوں یہاں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے اور باہر رکھا ہوا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ میں نواز شریف تمہیں کہتا ہوں کہ جب تک تم استعفیٰ نہیں دو گے یہ کیمپین ختم نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، یہ تو آپ نے دیکھا دونوں طرف سے کس طرح کی بیان بازی رہی۔ بابر صاحب، پہلے تو اس پہ بھی تبصرہ لیں گے، لیکن ایک سوال، کل ہم نے جب پروگرام کیا تو ہم نے اس میں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ کل شٹر ڈاؤن ہوگا، تو آپ نے کہا دیکھ لینا شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا، جو کہ آج سارا دن بھی ہوتا رہا۔ کیا ہونے جا رہا ہے کل، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ابھی ہم نے بے لاکھ تبصرے دکھائے اس پہ بھی بتائیے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بلڈ اپ ہوتا رہا، یہ سارا اس کا ثبوت ہے۔ ابھی جو دکھائی گئی پکچرز، آج اس کا کلائمیکس ہوا ہے، اور کلائمیکس سے بات میں شروع کرتا ہوں۔ جو 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس جو حکومتی ترجمان ہیں پرویز رشید صاحب انہوں نے کی ہے، اس میں وہ سیاسی مخالفین کو دہشت گرد تک کہہ گئے۔ اتنی بڑی باتیں ہوئی ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی گفتگو کسی حکومت نے اپنی اپوزیشن جس کے ساتھ وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپوزیشن جس کو وہ اسمبلی میں واپس آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اپنی اپوزیشن جس کو وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ مت جائیے، آپ آ کے پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ میں آپ اپنا رول پلے کریں، ایک اس کا پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے چھپی ہوئی دھمکیاں دی ہیں عمران خان کو، وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ جی عمران صاحب کا فتنہ کل فیصل آباد میں ختم ہو جائے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور بڑا مشہور پلاؤ ہے وہ آپ کھا لیں وہاں پہ۔ اس میں بھی دھمکی چھپی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ جب حکمران کسی مخالف کو دہشت گرد قرار دے دیں یا اس کے دوستوں کو دہشت گرد کہہ دیں اور اس کے بعد کچھ ہو جائے تو قیامت ہوگی نا۔ پھر تو یہ کس کے ذمہ پھر جائے گا؟ دہشت گرد کہنے والے کے ذمہ۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا اس سے بھی بڑا پہلو جو پاکستان میں جب بھی ہوا اس کا نتیجہ جمہوریت نہیں رہی، پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوا۔ وہ آج فیصل آباد میں وہاں ایک ڈپٹی منسٹر ہیں اور ایک ڈسمسڈ منسٹر ہیں، ڈسمسڈ منسٹر اور ڈپٹی منسٹر دونوں موجود تھے، اور وہاں فیصل آباد میں انتظامیہ غائب ہو گئی، پولیس ناکام ہو گئی، ڈی سی او گھر بیٹھ گیا، ڈی پی او چپ گئے، اور فیصل آباد کس کے حوالے انہوں نے کیا؟ ایسا تو میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکا
کہ سارے سرکاری اہلکار پیچھے ہو گئے اور ڈنڈے پکڑ کے انہوں نے اپنے لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے یا مخالف جماعت کے کارکنوں سے لڑنے کے لیے آگے کھڑے کر دیے. یہ ہے وہ کلائمیکس جس میں سے جو صورتحال بنتی ہے وہ اس طرح سے ہے. پہلے تو عمران صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ شکریہ ادا کریں حکومت کا. انہوں نے ان کا دھرنا کل کا جو وہاں پہ ان کا سیاسی شو تھا اس کو انہوں نے آج ہی کامیاب کر دیا. آئیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا، عمران چاہتے تھے کہ کل فیصل آباد بند ہو. حکومت نے آج ہی فیصل آباد بند کروا دیا. جب لوگوں نے دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے، دکاندار جن کا شاید کوئی رول ایسا ہوتا جو نیمے درو نیمے برو والا، آدھے ادھر آدھے ادھر والا، وہ رول آج طے ہو گیا ہے. کل کوئی دکاندار اس حالت میں دکان نہیں کھولے گا کہ ڈنڈا بردار حکومتی جتھے اور لشکر وہ سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہوں، ڈنڈا بردار پولیس آ رہی ہو. اس لیے ان کی ایک آج جو کامیابی ہے وہ حکومت نے ممکن بنائی. شکریہ تو بنتا ہے میرے. یعنی اب کل شٹر ڈاؤن ہوگا. اب دوسرا جو انہوں نے آج ہی جو دوسری کامیابی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پہلے کہہ رہی تھیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایریا اسپیسیفک ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. جس طرح وہاں پہ سنی اتحاد کونسل ہے، سنی تحریک ہے، پاکستان عوامی تحریک ہے، اور ایک اور جماعت ہے، اس جماعت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ ساری جماعتیں کل ری انفورس کریں گی، اور آج ری انفورس ہو گیا جو کل کا پروگرام تھا عمران کا. اب ایک اور پہلو، اس سے بھی تگڑا پہلو اور بہت تگڑا پہلو. 5 سال سے ایک سیاسی چیف جسٹس فیصل آباد ڈویژن کے وکلاء کو ٹالتا رہا اور ان کے ساتھ کھیلتا رہا اور ان کے اجتماعی شعور کی توہین ہوتی رہی. وہ مانگ رہے تھے وہاں پہ ایک بینچ، لاہور ہائی کورٹ لاہور فیصل آباد بینچ، وہ نہیں دیا گیا. بالکل. ان کے رشتہ داروں میں سے ایک وہ تھے لا منسٹر 5 سال تک پنجاب کے. ظاہر ہے دونوں ریئل کزنز ہیں، ایوری بڈی نوز اٹ. اس لیے جو حکومت 5 سال وہ اور 2 سال تقریباً یہ 7 سال فیصل آباد ڈویژن کے وکلاء کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتی رہی، آج وہ جمہوریت لنگڑی بطخ ہے اس لیے کہ چل نہیں رہی. تو جو زخم ہے ان پہ پھینکا جانے والا جو خون بہانے کے لیے اور خون کو تیز کرنے کے لیے جو نمک ہے حکومت ڈالتی رہی. اس دوران بڑے جھگڑے ہوئے. میں آپ کو بتا دوں، عدلیہ کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو گیا، انتظامیہ کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو گیا، وکیلوں کے اوپر مقدمات بنے، کچہریاں بند کی گئیں اور عدل کا نظام متاثر ہوتا رہا، لیکن حکومت نمک ڈالتی رہی وکیلوں کے زخموں پہ. کل نمک فیصل آباد ڈویژن کے وکیلوں کے پاس ہوگا اور زخم کہیں اور ہے. اس سے بھی ایک اگلی بات، فیصل آباد سے وعدہ کیا گیا تھا، پرائم منسٹر نے وعدہ کیا اور موجودہ چیف منسٹر نے وعدہ کیا الیکشن کمپین میں. وعدہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک علیحدہ سے فیصل آباد جہاں پہ اس وقت فیسکو بجلی سپلائی کرتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم ایک اٹانومس ایسا پاور پروجیکٹ دے دیں گے جس سے فیصل آباد کی انڈسٹری اور خاص طور پہ جو اسمال انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو میڈیم انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو ان کی گھریلو انڈسٹری ہے، پاور لومز ہیں فیصل آباد کے اندر، ان سب کو ہم چلاتے رہیں گے. 2 سال ہو گئے. 3 مہینے کا وعدہ تھا، 6 مہینے کا وعدہ تھا، وعدے پورے نہیں ہوئے. وہ کل باہر نکلیں گے. انڈسٹری کے بہت بڑے پیمانے پہ جو بڑے یونٹ ہیں وہ بھی بجلی اور کبھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نے کنورٹ بھی کیا، جو کنورٹ نہیں کر سکے وہ بند ہوئے، وہ بھی کل باہر نکل سکتے ہیں. اور جو اصلی ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے سابق صدر صاحب، انہوں نے بھی ایک اور زخم لگا دیا ہے. پنجاب میں وہ پارٹی بحال کرنے آئے تھے اور آج پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا، سندھ گورنمنٹ نے پنجاب میں فیصل آباد کے لوگوں کو پھینٹی لگانے کے لیے جو اپنی واٹر کینن ہے جس میں سرخ رنگ بھرا ہوا ہوگا، وہ عوام کا خون بہانے کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ ایک ایجنٹ پرووکیٹو کا رول یہ بھی آ گیا.
کہ صورتحال کو مزید اشتعال انگیز بنانے والا. اچھا بابر صاحب، یہ تو آپ نے ہائی لائٹس دے دی کہ کل کا جلسہ کس طرح سے عمران صاحب کا جو کل کا احتجاج وہی جو کل کا احتجاج ہے، کل کا جو احتجاج انہوں نے کرنا ہے، شٹ ڈاؤن جو کرانا ہے، وہ کامیاب نظر آ رہا ہے. سیاسی پارٹیز ان کے ساتھ ہیں، وکلا ان کے ساتھ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو وعدوں کے مارے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ایک طبقہ رہ گیا ٹرانسپورٹر. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹرز ان کے ساتھ ہیں. کون ٹرانسپورٹر ہوگا جو اس جھگڑے میں اپنی گاڑی لے کے باہر نکلے گا؟ کوئی ٹرانسپورٹر باہر نہیں نکلے گا. اور جو ٹرانسپورٹر ہیں ان سے زبردستی آپ یہ تو کہلوا سکتے ہیں کہ آپ ہمارا بینر پکڑیے، وزیر پیچھے بیٹھا ہو پچھلے کمرے میں، ساتھ ڈی سی او باہر کھڑا اور ڈی پی او اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی جس کو آر ٹی اے کہتے ہیں وہ بھی باہر کھڑا ہو، تو ٹرانسپورٹر نے کیا کہنا ہے؟ اس نے مرنا ہے. صحیح. یعنی نہ ٹرانسپورٹر ہوں گے، نہ تاجر ہوں گے، نہ عوام ہوگی، نہ وکلا ہوں گے. اور ایک اور سب ان کے ساتھ. ایک اور ثبوت، جو گنے کے حوالے سے احتجاج ہوا وہ سارا وہی فیصل آباد ڈویژن میں، تھوڑا سا باہر نکلا جو ڈیرا اسماعیل خان کی طرف گیا. باقی سارا احتجاج کل جس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے وہ سارا فیصل آباد ڈویژن میں ہو رہا ہے. اچھا بابر صاحب، وکلا ان کے ساتھ ہے، وجہ تو آپ نے بتا دی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت عرصے سے ایک ان کی ڈیمانڈ ہے جس کو نہیں سنا جا رہا. لیکن وکلا تحریک انصاف کی اس تحریک کو کس طرح سے متاثر کریں گے، یعنی کہ متاثر کن بنا دیں گے؟ ان کا کیا انفلوئنس ہوگا؟ بہت بڑا. ایک تو یہ کہ جو کچہری ہے اس کا ایک اپنا تقدس ہے، اور جو کورٹس ہیں ان کا بھی اپنا ایک تقدس ہے. اور وہاں کس طریقے سے وکلا ناراض ہیں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. وہاں پہ ایک واش روم بنا ہے، اور اس واش روم کے اوپر کوئی زمانہ تھا کہ وہاں کے جو سیاسی چیف جسٹس تھے ان کا نام لگا ہوا تھا بار ایسوسی ایشن کے باہر. اب وہ انہوں نے پکچر بھی چلا دی میرے کہے بغیر ہی. جسٹس افتخار واش روم آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ٹیمپرامنٹ کس نے ٹیمپر میں تبدیل کیا اور اس کو لوز کرنے کا موقع اب کل کس نے فراہم کیا؟ گورنمنٹ اور ان کے دوستوں نے. صحیح. اچھا بابر صاحب، کل پروگرام میں ہم نے ایک بات اور بھی کی تھی، سردار رضا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور آپ نے یہ کہا تھا، اور آج وہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی ٹی وی پر آ کر پریس سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سردار رضا کے اپوائنٹمنٹ پہ ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نیچے کی ٹیم جو ہے وہ جب تک چھانٹی نہیں ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی. وہی بات آپ نے بھی کل کہی. اور واقعتاً جب تک نیچے کی ٹیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تو یہ مذاکرات اور یہ تمام باتیں آگے جاتی محسوس نہیں ہوتی. مذاکرات تو میرے خیال میں یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی میں نے اس کے کچھ ہائی لائٹس 2-3 آپ کو بتائے، جو پاکستان کے وزیر اطلاعات کا بیان ہے اور جو پاکستان کی حکومت کے ترجمان کا بیان ہے اور جو پاکستان کی ریاست کے بھی ساتھ ترجمان ہیں، جب وہ اپوزیشن کو دہشت گرد کے زمرے میں کھڑا کر دیں گے تو پھر دہشت گردوں سے سلوک کرنے کے لیے تو کل پہ انہوں نے پھر حملہ کرنا ہے نا. حملے کی منصوبہ بندی انہوں نے بتائی ہے. میں بتا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ترجمان ہیں اور دہشت گرد ان کے سردار ہیں، ان کے باس ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ دس از ویری انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ. آج تک 3-4 وزیروں نے کبھی کوئی خیر کی خبر. آج ہی کشمیر کے حوالے سے جو انٹیریئر منسٹر انڈیا کا اس نے پھر حرزہ سرائی کیا، پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہوئے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ دہشت گردی جو ان کے نقطۂ نظر وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کہہ رہے ہیں وہ بند نہ ہوئی تو پاکستان کو بہت مشکل سے پھر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور بڑا سبق دیا جائے گا. یہ اس کے لفظ ہیں. صحیح ہے. لیکن اب کوئی یہ جو جتنے بہادر ہیں جن کو واٹر کینن جمہوریت بچانے والے فراہم کر رہے ہیں، میں نے کل اس مفاہمت کو منافقت کہا تھا، آج دہرا دیتا ہوں، یہ سارے کے سارے کبھی خدا کا خوف کرو، پاکستان کے لیے بھی بول دو، اس دھرتی ماں کے لیے بولو جس نے تمہیں پناہ دی، جس نے تمہیں بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، بنانے کے لیے، محلات کھڑے کرنے کے لیے تمہیں پیسے دیے، اس کے لیے بھی تو بول دو. اس کے لیے نہیں بولے گا کوئی بھی. لیکن ان سب سے بات آگے جا گئی ہے. کل انارکی کی طرف بڑھنے کا خطرہ ہے. حکومت کے پاس ابھی بھی چند گھنٹے باقی ہیں. حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ انکوائریز کمیشن ایکٹ 56 کی دفعہ 3 کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرے اور نیک نیتی کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنس ایسی بنا دے. ابھی بھی وقت ہے حکومت کے پاس. کل خدا کرے کچھ نہ ہو، اس سرزمین کے ساتھ ہیں ہم. ہمارے پاس 2 پاسپورٹ کوئی نہیں، ہمارے پاس بیرون ملک محلات کوئی نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگ اس زمین سے، دھرتی سے عشق کرتے ہیں. لیکن یہ سارا ٹائم اگر ضائع کرنے کے بعد کل حکومت نے اپنا مسل دکھانے کی کوشش کی
تو پھر وہاں پہ ریئیکشن ہوگا, جھگڑا ہوگا, انارکی ہوگی, اور جو یہ کہتے رہتے نا ہم جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, ڈیریل کرنے کا تو انہوں نے ریل کی پٹڑی جب تم خود اکھاڑ رہے ہو اور کھڈے میں پھینکنا چاہتے ہو جمہوریت کے راستے پہ چلنے والی وہ ساری تحریک جو ابھی تک تو ان کی طرف سے وہ پرامن نے تشدد پہلے بھی حکومت نے کیا, تشدد حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. یہ بتائیے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے, کل جو کچھ صورتحال اگر سامنے اس طرح کی آتی ہے, تو یہ ایک آگے کے لیے بھی تصویر پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ احتجاج جو بڑھے گا کامیاب ہوگا. عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ہم نے اسٹریس ڈالنا ہے, ہم ٹینشن انہیں دینا چاہ رہے ہیں تاکہ مطالبات مانے جائے, تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پھر دو چیزوں پہ میرا اگر ختم ہو گیا. کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر کامیاب ہو, کامیاب تو ہو چکا ہے, یس, آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور اس کے ذمہ دار ڈپٹی منسٹر اور ڈسمسڈ منسٹر اور اس طرح کے منسٹر جن کے میں نے ابھی بیانات پڑھے وہ ہیں. دوسرا مذاکرات سے بات آگے گزر جائے گی کل, اس لیے آج حکومت میں ایٹ دی کاسٹ آف دی ٹائم اینڈ ریپوٹیشن آئی ایم سیئنگ اٹ اگین, میں کہ آج حکومت کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرے. مذاق اڑایا جا رہا ہے عمران خان صاحب عدالت میں چلے گئے, تو آپ کی طرح وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے تو نہیں ہے نا جی. عدالت میں چلے گئے تو انہوں نے میجسٹی آف لا اور رول آف لا کو تسلیم کر لیا, یہ اچھی بات ہے, تعریف ہونی چاہیے. کہتے ہیں جی انہوں نے جا کے کہا یہ زنانہ پولنگ اسٹیشن تھا اور مردانہ. کیوں آپ عفت مآب جو بیویاں ہیں ہماری الیکشن کے دن ڈیوٹی کرتی ہیں, بہت مشکل کام ہے, مائیں ہیں, وہ بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کو بھی آپ ریڈیکیول کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اور جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے, آسان بات کہی نا انہوں نے, انفارمیشن منسٹر صاحب ہمت کریں, وہ کہتے ہیں بیگ کھول دو. جی ٹھیک ہے, بیگ کھول دو. ٹھیک ہے بابر صاحب, اس پہ تو ہم نے بات کی. موضوع جو ہے یہ کافی ٹائم ٹیکنگ بھی ہے, اس میں ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ہم بریک پر جائیں گے. ناظرین جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی کے بارے میں بتائیں گے. یہ ڈکیتی کیا ہے, کس طرح سے ہو رہی ہے, اس بارے میں بابر اعوان جو ہے اس کا پردہ اٹھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم نے بات کی, فیصل آباد میں کیا ہوگا اس پہ ہم نے بات کی. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی. کیا ہے یہ ڈکیتی, اس بارے میں جانتے ہیں بابر اعوان صاحب سے. بابر اعوان صاحب, سب سے بڑی ڈکیتی پاکستان کی تاریخ میں. یہ لاکھوں روپے کی ڈکیتی نہیں ہے, یہ کروڑوں کی بھی نہیں ہے بدقسمتی سے, یہ اربوں کی بھی نہیں ہے, خربوں روپے کی ڈکیتی, اور وہ بھی ان لوگوں کی جیب پہ ڈکیتی ڈالی رہی ہے, ان کے گھر پہ, ان کی معیشت پہ, ان کی زندگی, ان کے بچوں کے دودھ پہ, ان کے والدین کی دوائی پہ, جو پاکستان کا ٹیکس پیئر طبقہ ہے اور جو تیل استعمال کرتا ہے, مٹی کا پیٹرول استعمال کرتا ہے, ڈیزل والی گاڑی میں سفر کرتا ہے. میں اس کی ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں, لیکن ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اوگرا کے چیئرمین اس کو کانٹرڈکٹ کرنا چاہیں, یا اس کو جو متعلقہ منسٹر ہیں پیٹرولیم کے وہ اس کو کانٹرڈکٹ کرنا چاہیں, یا اس کو وزیر اعظم جو خود ان دونوں کے انچارج ہیں وہ کانٹرڈکٹ کرنا چاہیں, تو ہم حاضر ہیں, بات کر لیں, ٹیلی فون پہ بات کر لیں اور بتائیں کہ ہم نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے. صحیح. یہ جو سال کا ہفتہ گزرا ہے جی, اس ہفتے میں پچھلے 5 سال کے دوران, اور یہ 5 سال جو ہیں یہ سن 2000 جولائی 2009 سے شروع ہوتے ہیں 2014 دسمبر تک, سب سے کم پرائسز ہیں آئل کی اس وقت دنیا میں. 40% پرائسز, 40% قیمتوں میں آئل کی کمی ہو گئی ہے دنیا کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 روپے کا جو پیٹرول پاکستان میں بکتا ہے اس کو 40% کم ہو کے 60 روپے پہ آ جانا چاہیے. اور اس میں سے ایک قسم کا تیل میں یہیں پہ کہتا چلوں, وہ علیحدہ آپ رکھیے, 30% جو ہماری ضرورت کا تیل ہے ہم 70% کے قریب باہر سے منگواتے ہیں, خریدتے ہیں, اور جو 30% کا ہے وہ ڈومیسٹک پروڈکشن کا تیل ہے, ہمارا اپنا ہے. اب ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ جو کھیت میں مولی یا گاجر یا کدو یا گونگلو خود پیدا کرے, شلجم, اور اس کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ ہم تمہیں بیچیں گے, لیکن جاؤ پہلے منڈی میں یا سپر مارکیٹ کی دکان میں جا کے پہلے پتا کر کے آؤ کہ اس کا آلو کا ریٹ کا, اس ریٹ پہ ہم تمہیں دیں گے. یعنی یہ 30% تیل تو پاکستان کے لوگوں کو ہاف پرائز سے بھی کم پہ مل سکتا ہے, اس لیے کہ اس پہ صرف اخراجات جو ہیں
وہی ہوتے ہیں جو ڈومیسٹکلی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ اخراجات ہوں گے ریفائنری کے، جہاں پہ تیل صاف کیا جائے گا، کروڈ میں سے کیچڑ میں سے تیل نکلے گا، اور پھر جو ٹرانسپورٹیشن یہاں سے گلگت لے کے جائیں گے تو آکٹرائی اس کے اوپر کتنا پڑے گا، یا کوئی اور ٹیکس لگ سکتا ہے۔ جو تیل ہم باہر سے منگواتے ہیں اس کی انشورنس ہوتی ہے، جو جن جہازوں پہ آتا ہے بڑے بڑے خرچے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے یہ تیل تو ہمیں آدھی قیمت سے بھی اور کم ملنا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے، پاکستان میں یہ واحد ملک ہے جس میں تیل اس ریٹ پہ نہیں بیچا جا رہا جس ریٹ پہ بیرونی دنیا میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ تیل کے ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں جہاں سے ہم خریدتے ہیں۔ ایک ذریعہ امریکہ ہے جہاں تیل کا ریٹ نکلتا ہے، ایک لندن برنٹ ہے جہاں تیل کا نکلتا ہے ریٹ، اور راست نورا ہے سعودی عربیہ کا۔ تینوں جگہ یہ پرائسز گری ہیں اور تینوں جگہ ریٹس یہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جو فور کاسٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں ایک شیل راک کے پہاڑ ہیں، شیل راک ان کا نام ہے، جس طرح ماگلا کے پہاڑ ہو گئے، وہاں سے جو تیل آ رہا ہے وہ تیل اور سستا کرے گا بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کو۔ فور کاسٹ یہ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ابھی تک جو کنزیومر ہے، جو تیل جلاتا ہے یا جو تیل کے اوپر گاڑی چلاتا ہے، اس کو نہیں مل سکا۔ یہ فائدہ صرف مختلف ٹیکسز لگا کے اور مختلف اخراجات لگا کے جو آئل کمپنیاں اور کچھ ادارے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ مسلسل ڈکیتی ان کی جیب کے اوپر ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اس وقت امریکہ نے کیا آپ ویسا کر سکتے۔ ہم تو ایشین ٹائیگر ہیں نا، خود پرائم منسٹر نے حویلیہ میں جو جلسہ ہوا اس کی ایک اطلاع تو یہ ہے کہ اس میں ایک جو اسٹیج سیکرٹری صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ جھنڈا اٹھائیں، اب آپ ٹوپی پہنیں، اب آپ نعرہ ماریں، اب آپ اچھلیں، آپ ذرا جوش دکھائیں۔ تو یہ صرف نومبر کے مہینے میں امریکہ نے یہ جو تیل کے حوالے سے ان کا ڈالر سٹرانگ ہو گیا، ان کو جو فائدہ ہوا اس میں انہوں نے 3,21,000 نئی نوکریاں، نئی جاب اپرچونٹیز پیدا کی ہیں۔ یہ جو ایکسپیکٹڈ جاب اپرچونٹیز تھیں ان سے 90,000 زیادہ انہوں نے نوکریاں پیدا کر لی۔ ہم اعتراض تو کرتے ہیں ان کے سارے کاموں پہ، لیکن جب جاتے ہیں تو ہم چٹیں لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ نوکریاں کیسے بنا رہے ہو، ان سے یہ بھی نہیں پوچھتے تیل کیسے نکال رہے ہو، ان سے یہ بھی نہیں پوچھتے اپنے لوگوں کو فائدہ کیسے دیتے ہو۔ اور ایک بڑی شرمناک رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی، 3 دن پہلے اس کو ریلیز کیا گیا، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سبسڈی ملتی ہے وہ امیر لوگوں کو ملتی ہے۔ سبسڈی یہ ہے کہ اگر بچوں کی دودھ کے اوپر یا دوائی کے اوپر یا کسی جگہ کوئی عوامی مفاد کا جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر 100 روپے میں ہو رہا ہے، لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، تو 25% جو ہے وہ گورنمنٹ دے دے۔ یہ سبسڈی اتنی ہوتی نہیں ہے، عام سیکٹرز میں اس سے بھی کم ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ لگ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ ٹیکسز ہیں۔ سبسڈی یہ ہے کہ سہولت دی جائے، رعایت دی جائے، کچھ پیسے میں خریدنے کے لیے جاؤں تو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے اس میں ڈالے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے تعریف کس بات کی ہے کہ ڈار صاحب جو ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ ڈیموکریسی جو ٹیکس لگا رہی ہے، کہتے ہیں انہوں نے کمال کر دیا جی، اس سے تو پاکستان کی معیشت سنبھل جائے گی۔ نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، اور اوپر سے مسلسل ڈکیتی ہے، مسلسل رکھے تھے۔ اچھا بابر صاحب، ایک سوال اسے تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا کہ آپ نے کہا 40% جو ہے وہ کمی یہاں پہ پیٹرول میں دکھائی دینی چاہیے، ابھی پیچھے 9 روپے پیٹرول کو کم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر کمی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بجلی کو بڑھا دیتے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے جو کمی تھوڑی سی ادھر کی ہے وہاں پوری کر لیتے ہیں، فائدہ کہیں سے عوام کو نہیں پہنچ رہا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، پہنچے گا بھی نہیں۔ اس کا سبب ہے، اس کا ایک سبب تو شاعر نے یوں کہا کہ ہر ایک شخص اسی کی دہائی دیتا ہے، بڑا عجیب سا منظر دکھائی دیتا ہے، محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی نہیں ہے لوگوں کی بات، یہ اپنی کرتے ہیں۔ یہ نظام ایسا ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس میں ان کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا، اس میں پارلیمنٹ مکہ والی ہے، اس میں پارلیمنٹ تابعداری کرتی ہے حکومت کی، اس میں پارلیمنٹ کہتی ہے ہم حکومت کو بچائیں گے، آپ ہمیں بچائیے۔ اس طرح کے نظام کے اندر کس طرح سے عوام، اب راستہ کیا رہ گیا پاکستان کے لوگوں کے پاس؟ ڈکیتی، چوری۔ ڈکیتی کو روکنے کے لیے پھر ڈاکو اگر مذمت سے نہیں مانیں گے تو مرمت ہے، مرمت کریں۔
اچھا، یہ موضوع جو ہے ہمارا، اس پہ ہم نے آج بات تو کی، اس کی ہم کچھ اپڈیٹس کل بھی دیں گے کیونکہ کچھ ابھی باتیں اس میں اور بھی ہیں بتانے والی. ڈاکٹر صاحب، ہم اس موضوع کے حوالے سے مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ بریک بھی آ رہی ہے، ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. اگلا موضوع جو ہے وہ ہمارا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہے. ذرا اگر جلدی سے ہم اس پہ بھی بات کر لیں، بلکہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور ایک بہت ہی اچھا کام ہوا ہے. وکلاء کا مطالبہ تھا کہ ججوں کی تعیناتی میں ٹرانسپیرنسی کا انہوں نے تقاضا کیا تھا. کیا ہوا ہے جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے، اس پہ ہم بابر روان صاحب سے جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں جو ایک ہم نے ابھی ذکر کیا تھا بابر روان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وکلاء نے مطالبہ جو کیا ہے کہ صاف ججز لگائے جائے، اس مطالبے پر کیا ہوا؟ بلکہ یہ مسلسل مطالبہ تھا. 2010 میں جب میں لا منسٹر تھا تو یہ جوڈیشل کمیشن بنا، جس میں پہلی دفعہ مرکزی لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اور صوبائی لا منسٹر اور اس کے ساتھ پاکستان بار کونسل، صوبائی بار کونسلوں کو نمائندگی دی گئی. وکلاء کا تحفظ، بلکہ تحفظات کی لسٹ میں سے سب سے بڑا تحفظ یہ تھا کہ ایسے ججز بھی لگ گئے جن کو کام نہیں آتا، ایسے بھی لگ گئے جو سفارشی تھے، ایسے بھی لگ گئے جو پچھلے سیاسی چیف جسٹس کے سیاسی نعرہ باز تھے. یہ مختلف مواقع پہ یہ اعتراضات آتے رہے جوڈیشل کمیشن میں، میری موجودگی میں بھی آئے جب تک میں لا منسٹر رہا. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان کے دور میں اندر اس پہ گفتگو ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن پہ. ایک تو رولز کس طرح سے بدلے جائیں، وہ ایک ندیم کیس میں فیصلہ آیا ہوا ہے، اس کے انٹرم آرڈرز کی وجہ سے رولز نہیں بدلے جا سکے. یہ 18ویں 19ویں ترمیم کو جب چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں تب فیصلہ آیا تھا. لیکن یہ طے ہو گیا ہے وکیل نمائندوں اور چیف جسٹس صاحب اور جوڈیشل کمیشن کے درمیان کہ آئندہ غیر رسمی طور پہ مشورہ ہوگا. باقی فیصلے تو ہوتے رہیں گے کہ جو جج جن کا نام پروپوز کیا جائے گا پہلے ان کے بارے میں مشورہ ہوگا کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کریڈینشلز کیا ہے، کہ ان کا مطالبہ مان لیا. یہ اچھی بات ہے، ایک اچھی بات ہے. اور اس لیے اچھی بات ہے کہ نظام انصاف پہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس معیار پہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر سکے پورے، کہ آپ نے فرمایا کہ منصف کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو سیدھے جہنمی اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن روزے حساب اس بات پہ بھی شرمندہ ہوگے کہ کاش ہم نے 2 کھجوروں کے مقدمے کا یا کھجور کے مقدمے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا. اچھا بابا صاحب، 7 دسمبر کی تاریخ بھی نہیں، ایک بہت اچھی بات ہے یقیناً. بابا صاحب 7 دسمبر کی تاریخ اور 7 دسمبر کی تاریخ جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی اور پرل ہاربر کے حوالے سے بھی، ان دونوں پہ ہم بات کریں. دونوں پرل ہاربر کے نتیجے میں یہ تو امریکہ کی جو مین لینڈ ہے اس پہ پہلا حملہ ہوا تھا جاپان کی افواج نے کیا، اس کے جواب میں پھر بہت ہی باربرک اس کا ریئیکشن ہوا اور ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر بم گرائے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے. لیکن یہ خونے خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، نہ مدعی نہ محاسب، حساب پاک ہوا. آج جو بات کرتے ہیں وار کرائم کی اور کہتے ہیں جناب جنگی جرائم پہ مقدمہ چلاؤ، تب تو کوئی نہیں بولا. کیا وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں ایک رپورٹر ہے انگریز، اس پہ اس بات کا مقدمہ چلا کے اس کو سزا دی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں 30 لاکھ لوگوں کے مارے جانے کے کوئی ثبوت نہیں ہے جو پاکستانی افواج کے اور ہمارے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا. اور جو 7 دسمبر بہت عام دن اس اعتبار سے ہے کہ پاکستان میں پہلا جنرل الیکشن ہوا، پہلا چیف الیکشن کمشنر بنا، پہلا جو جسٹس ستار صاحب تھے اور پہلا 21 سال کا ووٹر پہلی دفعہ اس کو بنایا گیا. اور 70 کے الیکشن میں پاکستان کے دونوں حصوں میں جو آروز اس دفعہ جن پہ بڑے اعتراضات آ رہے ہیں ان کی تعداد 475 تھی. اس طرح جمہوریت کا سفر 1970 میں اس الیکشن سے شروع ہوا تھا. صحیح. اور بابا صاحب آخر میں ہم بات کریں گے زرداری صاحب کی. زرداری صاحب کہا یہ جاتا رہا کہ نواز شریف کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے یہاں پر آئے، پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مشرقی پاکستان اور نیازی وہ کرتے رہے. ذرا کچھ اس بارے میں بتائیے گا. دونوں باتیں. پہلا تو یہ کہ بیل آؤٹ وہ کتنا کروا سکے، لاہور میں کتنا ان کا اجتماع ہوا یا کس طرح کے معاملات ہوئے، اور پھر گجرانوالہ میں کیا نتائج مرتب ہوئے، وہ تو اتنی سی ایکٹیویٹی تھی. بیل آؤٹ تو عوام نے ہی کرنا ہے، اب جس کو بھی کرنا ہے، اور عوام مجھے خراب موڈ میں لگ رہے ہیں اس لیے کہ حکمرانی خراب ہے اور رویہ ان کے ساتھ خراب ہے. دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا کہ جی نیازی اور مشرقی پاکستان کو وہ کہتے رہے، وہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں. اگر کوئی لڑکا بالا ایسی بات کرے تو غیر ذمہ داری نہیں لگتی، یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اور دوسرا ستمبر میں پچھلے سال وہ ریٹائر ہوئے، اسی سال ایک اور نیازی مغربی
کمانڈ کے دوران شہید ہوئے جنرل ثناء اللہ نیازی کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جو 1970 میں ہم تو صرف پلٹن میدان یاد رکھتے ہیں نا, ہندوستان نے جارحیت کی, اور ایک میرے علاقے کا جس پہ مجھے بہت فخر ہے, پوری قوم کو بڑا فخر ہے, لانس نائک محفوظ شہید پنڈ ملکاں پٹھوار میں ہے میرے گاؤں کے ساتھ ہی بالکل, وہاں کے انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا, لڑتے رہے اور اکیلے لڑتے رہے, اور اتنا لڑے کہ وہ شہید ہو گئے. اور بھارت نے یہ بتایا جب زخمی اٹھانے کا مرحلہ آیا, اور جب یہ مرحلہ آیا کہ وہاں سے ہم اپنی شہیدوں کی میتیں اٹھائیں, تو تب ہمیں پتہ لگا ایسے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی بات کرنی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اے پتر وکاؤ چیز نہیں, کتے جا کے چولی پائیے نہیں, یہ ایڈا سستا مال نہیں کہ تم جا کے منگ لیا یہ نہیں, یہ سودا نقد بھی نہیں ملتا, تو لب بھی پھرے ادھار کوڑے, یہ پتر ہٹاتے نہیں بکنے. بالکل بابا صاحب, آج بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. ہم نے بہت سے موضوعات پر بات کی, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو کل کا دھرنا ہے اس بارے میں جو آپ نے پیشن گوئیاں کی ہیں, کل کے پروگرام میں بلکہ اگلے ہفتے جب ہم دوبارہ جمعے کے دن حاضر ہوں گے ہم اس پر ضرور بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنی ہماری باتیں جو ہیں وہ واقعتاً حقیقتاً سامنے آ گئیں. پتر ہٹا دے نہیں بکتے.